کلیجہ ٹھنڈا ہوا. دیکھیے ان دونوں آزاد کیا تعلق ہے. ادھر مٹھی گرم ہوئی, ادھر کلیجہ ٹھنڈا ہوا. اس طرح وہ ملک کیسے چلے گا؟ اور زندگی کی تو بڑی چیز ہے, زندگی کیسے گزاری جائے گی. میں ریلوے ڈپارٹمنٹ اور اس طریقے سے بجلی کا محکمہ ہے, ٹیلی فون کا محکمہ ہے اور آفیسرز ہیں, ان کے متعلق نہیں کہتا. میں لمبی کہانی ہے اور ممکن ہے کسی کو تکلیف پہنچے. میں یہ تسلیم کرتا ہوں اور اپنا مذہبی فرض سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے بھی اپنا فرض ادا کرنے میں کوتاہی کی. ہم کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی کہ الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والوں کو بڑی رحمت کرنے والا خدا بھی رحم کرتا ہے. تم اہل زمین کے ساتھ رحمت و شفقت کا برتاؤ کرو, جو آسمان پر ہے وہ تمہارے ساتھ رحمت و مہربانی کا معاملہ کرے گا. ہندوستان کے مشہور شاعر حاجی نظم نے اس طرح ترجمہ کیا ہے, اس کا اس طرح ترجمہ کیا ہے. خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر, خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر, نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اگر ہم سے قیامت میں بھائیوں سے کہتا ہوں, اگر ہم سے قیامت میں سوال ہوا کہ اس ملک میں رہتے ہوئے تم نے کیسے ان خرابیوں کو برداشت کیا, سب سے پہلے تمہاری ذمہ داری تھی. تمہیں اس کے لیے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دینا تھا. یہ اس لیے کہ ابھی ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و زندگی, آپ کی تربیت کی ہوئی نسل کارنامے اور خدمات کا ذخیرہ موجود ہے. اس ملک میں کثرت سے روحانی پیشوا, معلمین اخلاق, زود ایثار کی زندگی گزارنے والے اور انسانیت کا سچا درد رکھنے والے مسلسل پیدا ہوتے رہے. تم نے وہ محنت کیوں نہیں کی جو تمہیں کرنی چاہیے تھی؟ میں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ اسلام ایک متعین عقیدہ اور ایک معین مذہب ہے, اس کے حدود ہے, اس کا ایک قانون ہے, اس کی ایک شریعت ہے, اس پر عمل کرنا, اس کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کا فرض ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کو بچائیں. ہمارے ہوتے ہوئے یہ ملک ڈوبے نہیں. ہم اگر کسی کشتی پر سوار ہے تو اس کشتی کو نہیں ڈوبنا چاہیے. یہ ہماری اور آپ کا ذمہ داری ہے اور قیامت میں ہم سے اس کا سوال ہوگا. آخر میں صفائی سے کہتا ہوں کہ ملک سو گیا ہے, مرا نہیں ہے. سویا ہوا شخص 100 بار جگایا جا سکتا ہے, مرا ہوا ایک بار بھی زندہ نہیں کیا جا سکتا. دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ ممالک, معاشرے, سوسائٹیز, تہذیبیں, سویلائزیشن, ماحول, ایٹماسفیئر ہزاروں بار سوئے, ہزاروں بار جاگے. تاریخ یہ بتاتی ہے سونا عیب نہیں, سونا زندگی کی ضرورت اور علامت ہے, لیکن سونے کی ایک حد ہوتی ہے. رات بھر سوئیے, دن میں بھی سو لیجیے, لیکن سوتے ہی رہیے اس کی اجازت نہیں. خاص طور پر ایک ایسے زمانے میں جب زندگی کی دوڑ ریس بہت بڑھ گئی ہے, ریس بہت تیز ہو گئی ہے اور اب بہت بڑا مقابلہ درپیش ہے. اس وقت ساری دنیا میں ایک مقابلہ ہے, کمپٹیشن ہے. یہ مقابلہ خالی اقتصادیات, فائنینس, اکنامکس وغیرہ کا, تجارت کا, اقتصادیات کا, سیاسیات کا, فوجی طاقتوں کا نہیں, مارشل پاور کا نہیں. مقابلہ اخلاقی بھی ہے, مہارت اور اصولی بھی. اس وقت ہمارے ملک کو اپنی اخلاقیات کی فکر ہونی چاہیے اور معاشرے کو بھی نمونے کا اور معیاری بنانا چاہیے. ہماری پیام انسانیت کی یہ تحریک نقار خانے میں ٹوٹی کی آواز کہی جا سکتی ہے. یہ میں حیدرآباد میں بول رہا ہوں, سمجھتا ہوں کہ سب بھائی اس کو سمجھتے ہوں گے, بلکہ اس کا لطف اٹھائیں گے. ہماری پیام انسانیت کی یہ تحریک نقار خانے میں ٹوٹی کی آواز کہی جا سکتی ہے. لوگ کہتے ہیں, بعض مسائل دیتے ہیں کہ نقار خانے میں ٹوٹی کی آواز سے کیا فائدہ. ہماری تحریک نقار خانے میں ٹوٹی کی آواز کہی جا سکتی ہے, لیکن اگر ٹوٹی کو کسی نے بھی نہیں سنا, جب بھی وہ کم سے کم خدا کے سامنے گواہی دے گا کہ میں نے آواز لگائی تھی, لیکن ٹوٹی کی آواز سنی جاتی ہے. میں تاریخ آسمانی کتابوں کا, تاریخ کا ایک طالب ہونے کے ساتھ اس پر کام کرنے کی وجہ سے پورے اعتماد سے, پورے کانفیڈنس سے کہتا ہوں, لیکن ٹوٹی کی آواز سنی جاتی ہے. ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ نقار خانوں کو بھی کبھی کبھی ٹوٹی کی آواز کو سننا اور پر دھیان دینا پڑا ہے. ساری تاریخ نقار خانوں کے گھنگرٹ اور ٹوٹی کی نحیف آواز کی تاریخ سے لگی ہوئی ہے, اور اس بات کی شہادتیں موجود ہیں کہ ٹوٹی کی آواز کو کبھی بہروں نے بھی سنا اور نقار خانوں نے بھی اس کی رسید کی, اکنالج کیا نقار خانوں نے بھی, اور وہ آواز کچھ جیسن سدا بسہرا نہیں ثابت ہوئی. اسی توقع پر ہم مختلف مقامات پہ جلسے کرتے ہیں. یہاں بھی آئے ہیں, شاعر نے ٹھیک کہا ہے, جلانے والے جلاتے ہی ہیں چراغ آصف, جلانے والے جلاتے ہی ہیں چراغ آصف. یہ کیا کہا کہ ہوا تیز ہے زمانے کی,
جلانے والے جلاتے ہی ہیں چراغ. آخر یہ کیا کہا کہ ہوا تیز ہے زمانے کی؟ ہوا کرے ہوا تیز زمانے کی، ہم چراغ جلائیں.